أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تکویر کی آج دوسری مجلس ہے۔ اس سورت کے ابتدا میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کر کے اولاً اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کی عظمت کا ثبوت ہے، ثانیاً انسانوں کو متنبہ کرنا ہے اور اس دنیا کی زندگی میں جو غفلت سے ہیں اس غفلت سے انہیں بیدار کرنا ہے، ثالثاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ یہ تین باتیں جو 14 آیتیں گزر چکی ہیں یا 15 آیتیں 14 آیتیں ان کے اندر یہ چیز واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اب آج کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت یہ بڑی واضح طور پر بیان ہے۔ پھر مکہ کے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور یہ ان کے سامنے واضح کیا گیا ہے کہ یہ قرآن تمہارے پاس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شمار نیک لوگوں میں ہو وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا اقسم بالخنس، فلا پس اس سے پہلے کئی بار گزر چکا ہے کہ لا یہاں پر نفی کے معنی میں یا نہیں کے معنی میں نہیں ہے، لام یہاں پر تاکید کے معنی میں ہے۔ لام یہاں پر تاکید کے معنی میں ہے اور نفی کے معنی میں ہو تو یہ مقصود ہے کہ نہیں، تم لوگ جو باتیں کہتے ہو وہ صحیح نہیں ہے، حق یہ ہے کہ جو اب آگے بیان کی جا رہی ہے۔ تو فلا حقیقت یہ ہے کہ لا اقسم بالخنس، اقسم اقسم یقسم معنی ہوتا قسم کھانا، اور یہ بات بھی پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بات کو اپنے لوگوں کے دل میں جاگزی کرنے کے لیے، اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی قسم کھانا چاہتا ہے کھاتا ہے، اور اس سے اس کا مقصد صرف اس چیز کی جو آگے بیان کی اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے، اور یہ صرف لوگوں کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی بغیر قسم کھائے ہوئے بھی الصادق و مصدوق ہے۔ جانتے ہیں بسا اوقات قسم جو ہوتا ہے وہ عبارت کا حسن ہوتا ہے، خطاب کا ایک حسن ہوتا ہے، خطاب میں حسن پیدا کرنا ہوتا ہے اور زور دینا ہوتا ہے، اس لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو فلا اقسم، یقیناً حقیقت یہ ہے کہ قسم کھا رہا ہوں میں، بالخنس، بے جانتے ہیں یہ عمومی عربی زبان کے اندر وہ جو آتا ہے وہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، تو خنس کو اقسموں کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو بے کے معنی سے بھی ہو سکتا ہے یا کی بھی ہو سکتا ہے۔ الخنس، خنس جمع ہے خانس کی، خانسا یخنسو کے معنی ہوا کرتا ہے وہ پلٹنا، رک جانا، مڑ جانا۔ جیسے وسواس الخناس، شیطان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر چوک مار کے پھر کیا ہے وہ پلٹ جاتا ہے۔ تو خنس قسم ہے
خنس کی مراد تارے ہیں، ابھی اس کی وضاحت ہوتی ہے، ایسے تارے جو پلٹ جاتے ہیں، اور بعض علماء نے اس کی تفسیر کی ہے چھپ جاتے ہیں، بعض علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ چھپ جاتے ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات کوئی آدمی کسی کو دھکے مار کے اس طریقے سے چھپ جاتا ہے۔ تو خانس فلا اقسم بالخنس، قسم ہے ان تاروں کی جو پلٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمان کے اندر کچھ ایسے تارے بنائے ہیں جو ثابت ہیں، اور کچھ ایسے تارے ہیں جو سیارہ ہیں، جو چلنے والے ہیں، کوكب جو ہیں، اور کچھ ایسے تارے ہیں جن کی اپنی، جو کچھ ایسے اس میں کواکب موجود ہیں جن کی رفتار برابر ایک سمت میں جاری ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی رفتار ایک سمت میں جانے کے بجائے کیا ہے، بسا اوقات وہ دوسری سمت چلنے لگتے ہیں۔ یہ لوگوں کے دیدار کے دیکھنے کے مطابق، ویسے اللہ عالم، اس لیے کہ علماء فلک جو ہے قدیم زمانے سے جو کواکب سیارہ یعنی بڑے بڑے جو تارے ہیں، کوكب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ 7 متعین کیے ہیں 7 آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر کے 7 آسمان تک۔ جیسے چاند ہے، اس کو پہلے میں رکھا ہے، زہرہ ہے اس کو دوسرے میں رکھا ہے، عطارد ہے اس کو تیسرے میں کہتے ہیں، شمس ہے اس کو چوتھے میں کہتے ہیں کہ چوتھے میں وہ ہے، پھر اس کے بعد مشتری ہے وہ 5ویں میں ہے، مریخ ہے وہ 6ٹھے میں ہے، اور زحل ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے۔ گویا زحل جو ہے وہ سب سے اونچے ہے، ان میں سے یہ تو 7 ہونا چاہیے، چاند ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے، سورج ہے، مشتری ہے، مریخ ہے اور زحل، یہ 7 ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کے بارے میں علماء فلک کہتے ہیں ان کی تو رفتار برابر جاری ہے، جیسے سورج اور چاند ہے، البتہ باقی ہے ان کی ایک رفتار ایسے سیدھے رہتی ہے، پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں پیچھے کی طرف، ان کی رفتار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے 5 محیرہ، فلکیات کے معنی 5 محیرہ یعنی حیرت میں ڈال دینے والے یہ 5 تارے رکھے ہیں۔ تو بعض علماء نے یہاں پر خنس سے تمام تارے مراد لیے ہیں، اس لیے کہ تارے دن کے اندر چھپ جایا کرتے ہیں، پھر رات میں بھی جب ظاہر ہوتے ہیں تو رات میں بھی بعض ڈوب جایا کرتے ہیں، اور بعض علماء تفسیر نے ان 5 تاروں کو لیا ہے خنس سے، جو 5 سیارے جو خنس سے مراد لیا ہے، یعنی زہرہ ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، مریخ ہے اور زحل ہے، جو ان کی رفتار ایک سمت میں نہیں رہتی بلکہ ان کی رفتار پیچھے کی طرف بھی ہو جایا کرتی ہے، تو اس سے مراد بات لیا ہے۔ تو فلا اقسم بالخنس، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز اہل عرب کے یہاں ایک حیرت انگیز تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اوپر دلیل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً جو قسمیں کھاتا ہے وہ قسمیں یا تو ان چیزوں کی ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے بہت مفید رہا کرتی ہیں، یا ان چیزوں کی قسمیں ہوا کرتی ہیں جن کی لوگ اہمیت دیتے ہیں، ان چیزوں قسمیں کھاتے ہیں جو لوگوں کی نظر میں بڑی عظیم رہا کرتی ہیں۔ تو انہی میں سے یہ بھی ہے کہ جن سے وہ اپنے بہت سے معاملات کو وغیرہ بھی طے کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے اس کی عظمت کی بنیاد پر۔ تو قسم ہے ان تاروں کی جو رک جاتے ہیں، اور الجوار، جوار جمع ہے جاری کی، جاریہ یعنی جاری رہنے والے، جو جاری رہنے والے ہیں، الکنس اور جو چھپ جانے والے ہیں، کنسا یکنسو کے معنی ہوتا ہے چھپ جانا، اسی سے کناس بنا ہے، کناس اس جگہ کو کہتے ہیں، اس غار کو، اس جھاڑی کے اندر اس جگہ کو جہاں پر ہرن جا کر کے چھپا کرتا ہے، ہرن چھپتا ہے، کناس اسے کہا کرتے ہیں، اور کنس اسی سے بنا ہے، اور کنسا یکنسو، کنسا یکنسو کے معنی چھپنا، اور کنسا یکنسو کے معنی ہوتا ہے جھاڑو دینا، اسی سے کناسا بنا ہے، یعنی وہ چیز جہاں پر جھاڑو دے کر کے کوڑا کرکٹ کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو فلا اقسم بالخنس، قسم ہے ان تاروں کی جو رک جاتے ہیں، اور الجوار یا چھپ جاتے ہیں، الجوار جو جاری رہنے والے ہیں، الکنس
تنفس اور چھپ جانے والے ہیں۔ ان تاروں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھایا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی۔ رات اور دن چونکہ اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت میں سے ہے، ومن آیاتہ اللیل والنہار، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی قسم کھائی ہے۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والضحی واللیل اذا سجی، آپ دیکھیں گے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی قسم کھائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کے اوپر یہ دلیل ہیں۔ تو واللیل اذا عسعس، عسعس عسعسا کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ دھندلا پن کے ہوا کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا ترجمہ مفسرین نے اس کی تفسیر عسعسا کے معنی رات کی آمد اور رات کی رخصتی سے لیا ہے، دونوں لیا ہے۔ بعض علماء نے رات کی آمد سے، جیسے امام ابن کثیر ہیں، راجح قرار دیتے ہیں، اور بعض علماء ہیں چونکہ آگے جو ہے وہ صبح کے طلوع ہونے کا ہے، لہذا رات کے رخصت ہونے کا۔ اب ظاہر بات، جب رات آتی ہے تو وہاں دھندلا پن رہا کرتا ہے، بالکل اندھیرا نہیں رہتا۔ ایسے ہی جب رات رخصت ہوتی ہے تو وہاں پر دھندلا پن رہا کرتا ہے۔ تو اصل معنی عسعس کے کیا ہے؟ دھندلا پن، ویسے آنے اور جانے کے معنی میں استعمال ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ ان کلمہ میں ہے جو متضاد ہیں، یعنی جس کا معنی آنا بھی ہے اور جس کا معنی جانا بھی ہے۔ تو اور قسم ہے رات کی، اذا عسعس، جب وہ آ جائے، جب وہ چھا جائے، قسم ہے تاریکی کی کہہ لیجئے، یا قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہو جائے، دونوں تفسیر علماء نے کی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی، اذا تنفس، نفس ینفسو کے معنی ہوتا ہے کھلنا اور پھولنے کے، اسی لیے بندہ جب سانس لیتا ہے تو اس کا سینہ یا اس کا پیٹ پھولتا ہے۔ تو والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ پھولے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ صبح کا روشن ہو جانا ہے، کھل جانا ہے۔ تو وہ صبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کی تین حیثیت کی، پھر رات اور دن کی، پھر اس کے اور صبح کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ کس بات کے اوپر قسم کھائی ہے؟ وہ دو باتیں ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ پہلی بات ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ یہ لقول، انہ بلا شبہ یہ ہے، یعنی قرآن مجید لقول یقیناً قول ہے، بات ہے، کلام ہے، کس کا؟ رسول کریم، ایک رسول کی جو بڑا ہی کریم اور شریف ہے۔ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اس لیے کہ دیکھیے قرآن مجید اصل کلام تو کس کا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے لحاظ سے یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اسے حضرت جبرائیل کا بھی کلام کہا گیا ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کو لے کر کے آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت جبرائیل کی زبانی پہنچا ہے۔ اور اسے قرآن کو اللہ کے رسول کا بھی کلام کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ الحاقہ میں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام کہا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام اللہ کے رسول ہی نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل کلام یہ قرآن مجید تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن جہاں قرآن مجید میں جیسے اس سورت کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کا کلام قرار دیا ہے، تو اس ناحیے سے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بڑا آدمی ہے، کسی سے کوئی پیغام دے کہ جاؤ فلاں سے یہ بات کہہ دو، تو وہ بات جب کہے گا تو سننے والا کہے گا ہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا، حالانکہ وہ بات اس کی نہیں ہے، حقیقت میں کس کی ہے؟ وہ اس شخص کی ہے جس نے اس کو بھیجا ہے، لیکن مجازل پہنچانے کے لحاظ سے اس کا کلام کہا جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کلام اسی معنی میں ہے، قول اسی معنی میں ہے۔ انہ لقول رسول کریم، بلا شبہ یہ قول ہے، یہ بات ہے رسول کریم، ایک ایسے رسول کی،
रसूल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी हैं और अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और दीगर अंबिया भी हैं, रसूल दीगर रसूल भी अल्लाह के रसूल हैं। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल मलकी है, यानी ऐसा रसूल जो फरिश्ता है, फरिश्तों में जो रसूल है। क्यों? इसलिए कि रसूल के माने होता है पहुंचाने वाला। तो हज़रत जिब्राइल वही को अल्लाह ताला से लेकर इंसानी जो रसूल, बशरी जो रसूल है, उन तक पहुंचाया करते हैं। तो इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीमिन, ये कलाम है ऐसे रसूल का जो करीम है, बड़ा शरीफ है। यानी कोई आदमी ये ना समझे कि जिब्राइल अपनी तरफ से कोई चीज मिला करके कहेंगे, नहीं, शरीफ हैं, वही बात कहेंगे जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी है। ज़ी क़ुव्वतिन, हज़रत जिब्राइल की फिर तीसरी सिफत बयान हो रही, ज़ी क़ुव्वा, ताकत वाले हैं, कुव्वत वाले हैं, उनका हाफिज़ा बड़ा कवी है, जो चीज उनको दी जाए उसकी हिफाजत बड़ी सख्ती के साथ करते हैं। तो ज़ी क़ुव्वतिन, वो बड़ी ताकत वाले हैं। इंद ज़िल अर्शी मकीन, इंदा के माने होता है पास के, पास के, ज़ी के माने वाला, ज़ी क़ुव्वा ताकत वाले हैं। इंदा ज़िल अर्शी, ज़िल अर्श, अर्श वाले के पास। अर्श वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। जैसा कि कुरान मजीद में एक से ज़ायद जगह अल्लाह तबारक व तआला की सिफत ज़ुल अर्श बयान की गई है और अल्लाह तबारक व तआला की सिफत अर्श के ऊपर मुस्तवी होना भी बयान की गई है। तो ज़ी क़ुव्वतिन, ताकत वाले हैं, इंद ज़िल अर्शी, अर्श वाले के पास, अर्श वाले के पास, मकीनिन, मकीन यानी उनका एक मकाम है। यहां पर मकाना से है, मकान से नहीं है। मकाना यानी उनकी एक अहमियत है, उनकी एक आज़मत है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उनका एक मकाम अल्लाह ताला ने अपने रखा है जो किसी दूसरे फरिश्ते का नहीं रखा है। तो ज़ी क़ुव्वतिन, ताकत वाले हैं, इंद ज़िल अर्शी मकीनिन, और अर्श वाले के पास बड़े मकाम वाले हैं, बड़े दर्जे वाले हैं। अर्श वाले उनका एक दर्जा रखा है। मुताइन, हज़रत जिब्राइल की ये पांचवी सिफत बयान हो रही कि मुता, मुता के माने होता है अताअ युतीअ से जिसकी इताअत की जाए। मुता जिसकी इताअत की जाए, यानी जिसकी बात मानी जाए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हैं जिनकी बात मानी जाती है। कहाँ? आसमान में भी मानी जाती है उनकी बात, और ज़मीन में भी। आसमान में फरिश्तों को जो वो बात पहुंचाते हैं वहां पर मानी जाती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लेकर के मेराज पर गए तो वहां पर उनकी इताअत खुल करके सामने आई कि उनके दरवाज़ा खुलाने से फरिश्तों ने दरवाज़ा खोला। गोया अल्लाह ने उन्हें एक मकाम दिया है कि वो दीगर फरिश्ते जो है उनकी इताअत करते हैं। और ज़मीन में मुता ये है कि फरिश्तों, रसूलों के पास जो वही लेकर के आते हैं, बंदों तक जो अल्लाह ताला के अहकाम रसूलों के जरिए पहुंचाए हैं, उन पर उनकी बात को मानना चाहिए। तो मुताइन वो साहिबे, वो मुता हैं यानी साहिबे फरमान है जिनकी इताअत की जाती है। सम्मा, सम्मा ये माने वहां पर, मुताइन सम्मा, वो वहां पर यानी आसमान में उनकी इताअत की जाती है। फरिश्ते उनकी इताअत, सम्मा के माने वहां के होता है, इताअत की जाती है। अमीन, और छठी सिफत बयान की गई, अमीन अमानतदार है। गोया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सिफत बयान की गई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ये मकाम दिया है, और इसीलिए इतने अजीम कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह ने उनके ऊपर रखी है, उनके ऊपर रखी है। इसीलिए मुफस्सिरीन ने यहां पर एक नुक्ता पैदा किया है कि इससे कुरान की अज़मत साबित होती है। क्यों? इसलिए कि जब कोई अहम बात होती है तो उसको पहुंचाने के लिए जो हुक्म देने वाला है किसी अहम शख्सियत का इंतखाब करता है। तो कुरान के को पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला जिब्राइल का इंतखाब किया। इससे हज़रत जिब्राइल की अहमियत का अंदाज़ा लगता है। तो हज़रत जिब्राइल
ثم امین، یہ تو پہلی چیز تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کس پر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات پر، کہ یہ قرآن حضرت جبرائیل لے کر کے آئے ہیں، نہ کہ یہ شیطانوں وغیرہ کا کوئی کلام ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، یہ دوسری چیز ہے جس کے اوپر قسم کھائی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وما اور نہیں ہیں، صاحبکم تمہارا ساتھی، تمہارے یہاں جو ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب کہہ کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ساتھی اپنے کے بارے میں اچھی معلومات رکھتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہے، پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، اس کو جانتا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے اس کی صحبت اختیار نہیں کی ہے تو اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قریش کا ساتھی قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس معنی میں ساتھی قرار دیا ہے کہ ان کے بارے میں تم اچھی طریقے سے جانتے ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا، تمہارے درمیان ایک عمر میں رہ چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے بارے میں تم اچھی طریقے سے پہچانتے ہو کہ ہاں بھائی کس قدر امانت دار ہے، کس قدر یہ سچے ہیں۔ 40 سال تک تمہارے درمیان میں وہ رہے، ان کے بارے میں کبھی ایک جھوٹ کا، ایک بار دھوکہ دینے کا، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کا کوئی بھی ملاحظہ ان کے اوپر نہیں ہوا ہے۔ تو وما صاحبکم، اور نہیں ہے تمہارا ساتھی بے مجنون، مجنون اور پاگل، یعنی تمہارے ساتھی مجنون اور پاگل نہیں ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش جب کوئی بات نہیں بنتی تھی تو مجنون اور جادوگر آپ کو کہا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں بھی ارشاد فرمایا فلا اقسم بما تبصرون، قسم ہے ان چیزوں کی جس کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جن کو تم دیکھ نہیں رہے ہو، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ یہاں پر اہل علم کے لیے ایک نکتہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت جبرائیل کو جب اللہ نے رسول کریم قرار دیا تو کس بات کی قسم کھائی؟ ان چیزوں کی قسم جن کا تعلق عالم علوی سے ہے، عالم علوی سے ہے۔ کواکب سیارہ جو ہے ان کی صبح ظاہر بات افق اوپر ہی سے ظاہر ہوتی ہے، شام اوپر ہی سے، یہ سارا معاملہ اوپر کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہتے جبرائیل اصل میں کیا ہے، وہ آسمان میں رہتے ہیں، وہاں سے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کریم اللہ نے قرار دیا تو ان چیزوں کا جن کا تعلق اس دنیا سے ہے عموماً، فلا اقسم بما تبصرون، قسم ہے کہ ان چیزوں کی جن کو تم دیکھ رہے ہو، اور ان کی بھی قسم ہے جن کو تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ تو وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہاں ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ لگا ہو، کوئی شیطان ان کے پاس آیا ہو اور کہا کہ ہاں میں جبرائیل ہوں، اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ جس طریقے سے بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو وحی آتی تھی یہ ان کے اوپر ایک جنون یا مجذوبیت کی کیفیت طاری ہوتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ وما ہوا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وَلَقَدْ اور یقیناً، رَآهُ دیکھا ہے ان کو، کس کو؟ اس رسول نے دیکھا ہے ان کو، یعنی رسول کریم کو، جبرائیل کو۔ گویا جبرائیل کو آپ پہچانتے تھے، اور اس سے پہلے، اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے جبرائیل کو آپ نے دیکھ لیا تھا، اچھی طریقے سے دیکھ لیا تھا، ان کی عظمت کو پہچان لیا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً بلا شبہ حقیقت میں تحقیق کے دیکھا ہے ان کو، کس کو؟ جبرائیل کو، بالافق المبین، واضح افق کے اوپر، واضح افق کے اوپر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے آئے اور وادی میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اپنی حقیقی صورت میں،
حقیقی صورت میں، اور ایسا ظاہر ہوئے کہ 600 ان کے پر تھے اور سارا افق ان سے بھرا ہوا تھا، تو بالکل افق المبین، گویا دن میں دن کی روشنی میں ان کو دیکھا ہے اور پہچانتے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یقیناً حقیقت تحقیق یہ کہ انہیں دیکھا ہے، دیکھ چکے ہیں افق مبین میں، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ انہیں پہچانتے نہیں تھے، نہیں، ان کو پہچانتے ہیں اچھی طریقے سے، ان کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہیں ہے وہ، کون؟ صاحبکم، کون؟ صاحبکم، وما ہوا، اور وہ نہیں ہے، علی الغیب، غیب کے اوپر، بضنین، ظن کے معنی اگر ضاد سے ہے تو بخالت کرنا کے ہے، ضنین بخیل کے معنی میں آئے گا، اور اسی طریقے سے پڑھا گیا ہے بضنین، وہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، وہ کے ساتھ، اور یہ بھی متواتر قراءت ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، ظنین، ظن کے معنی ہوتا ہے وہاں پر تہمت لگانا، تو گویا وہ متہم نہیں ہے، ان کے اوپر کسی بھی قسم کی تہمت نہیں لگائی گئی ہے، یا غیب کی باتیں بتانے میں ان کے اوپر کبھی کوئی تہمت نہیں لگی۔ تو علی کل حال، لیکن ہمارے ہاں جو قرات ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضاد کے ساتھ پائی جا رہی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اور وہ غیب کی باتیں بتانے میں بخالت سے کام نہیں لیتے۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، علی الغیب، غیب کے اوپر، بضنین، بخیل، یعنی غیب کی باتیں بیان کرنے میں، غیب سے مراد یہاں پر ساتھیوں قرآن مجید اور اس سے متعلقہ چیزیں ہیں، نہ یہ کہ عمومی غیب کی باتیں، پورا غیب جو اللہ تبارک، غیب دانی جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، جیسا کہ بعض لوگ جو قرآن کو نہیں سمجھتے یا جان بوجھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اسی لیے مجاہد وغیرہ کا قول صراحت کے ساتھ ہے، وما ہوا علی الغیب، اور وہ قرآن، کیوں؟ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ سلسلہ کلام جو چل رہا ہے قرآن کے بارے میں چل رہا ہے، سلسلہ کلام قرآن کے بارے میں، یعنی قرآن اصل جو غیب ہے، یہ غیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اس کو آپ چھپاتے نہیں ہیں، لوگوں سے بتانے میں بخالت سے کام نہیں لیتے۔ اسی لیے تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی میں سے کچھ چھپا لیا تھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ افترا پرداد ہے۔ تو وما ہوا علی الغیبی، اور نہیں ہے وہ غیب کے اوپر، غیب کی باتوں پر یا قرآن اور وحی کے بارے میں بخالت سے کام لینے والے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ نہیں ہے، یہ قرآن شیطان رجیم کا، مردود شیطان کا قول بھی نہیں ہے، مردود شیطان کا کلام نہیں ہے، جیسا کہ عرب مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شیطان، یا دیگر کاہنوں کے بارے میں ان کا جو تصور تھا کہ کاہن کے اوپر جن اور شیطان آتے ہیں، انہیں وہ بات بتاتے ہیں، اس لیے وہ عجیب و غریب باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ تو وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ شیطان رجیم کا قول نہیں ہے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حقانیت کو واضح کیا ہے۔ اب قرآن کی حقانیت کو واضح کر دینے کے بعد اس قرآن اور قرآن لانے والے پر ایمان کی دعوت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اس قرآن پر اور قرآن کے اوپر ایمان لانے والے کی دعوت اللہ دے رہا، اور بڑے ہی زوردار، بلکہ جھڑک کر کے دے رہا ہے کہ جب ایسی کھلی چیز تمہارے سامنے موجود ہے، ایسی کھلی نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں جن کو عقل بھی قبول کرتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے تم لوگ بھٹکے جا رہے ہو، ایمان نہیں لے آتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس کہاں؟ اینا کے معنی ہوتا ہے کہاں، تذہبون تم جا رہے ہو۔ جیسے کہ عام یہ استعمال میں ہے کہ کسی حقیقت سے کوئی آدمی دور جاتا ہے، حقیقت سے کوئی آدمی بھٹکا رہتا ہے، تو اس سے کہاں جا رہے ہو تم، کہاں کی باتیں کر رہے ہو، کہاں چلے گئے تم، حقیقت تو یہاں پر ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں بھٹک رہے ہو، گویا ان هو الا ذکر للعالمین، یاد رکھو، یاد رکھو، ان ہوا
نہیں ہے وہ، ان کے معنی نہیں آتا ہے ان ہوا نہیں ہے وہ، یعنی یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ جو ہدایت تمہارے پاس آئی ہے، الا ذکر للعالمین، مگر عالمین کے لیے نصیحت، عالمین کو نصیحت اس میں ہے۔ عالمین سے مراد وہ مخلوقات ہے جنہیں اللہ نے مکلف بنایا ہے، عالمین سے مراد وہ مخلوقات یعنی جن اور انس، اسی لیے یہ آیت اور اسی طریقے سے دوسری آیات اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس دونوں کی ہدایت کے لیے مبعوث بنا کر بھیجے گئے تھے، جیسے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو عالم سے مراد یہاں پر عالم جن و انس دونوں ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار دنیا کی ساری مخلوق کرتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی کوئی چیز چاہے شجر ہے یا حجر ہے مجھے رسول مانتی ہے، مگر جنوں اور انسانوں کے فاسق لوگ نہیں مانتے۔ تو وہ ماننا اور چیز ہے، البتہ اطاعت کرنا کہ آپ کے لائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کرنا یہ جن اور انس کا خاصہ ہے، یہی مکلف ہیں۔ تو یہاں پر عالمین سے مراد کیا ہے؟ الجن اور انس ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ یعنی یہ قرآن، یہ تو عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ لہذا اے اہل مکہ تمہیں بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور عبرت لینی چاہیے۔ لہذا کیا ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ ذکر للعالمین سے بدل ہے۔ عالمین کون ہے؟ ظاہر بات ہے تمام عالمین کے لیے ذکر نہیں ہے، کافر ہیں ان کے لیے ذکر نہیں ہے قرآن، یعنی اصل کے لحاظ سے ہے لیکن قبول کرنے کے لحاظ سے نہیں ہے۔ یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ کون؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس شخص کے لیے، یعنی عالمین میں سے ان کے لیے، من کے معنی جانتے ہیں وہ لوگ، لمن ان کے لیے، شاء منکم تم میں سے جو چاہے، یعنی یہ ذکر نصیحت کس کے لیے ہے؟ تم میں سے جو چاہے ان یستقیم، کہ وہ استقامت سیدھے راستے پر چلے، اس لیے کہ صراط مستقیم جو ہے سیدھا راستہ ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہی ہے۔ تو لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے وہ جو چاہتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرے۔ تو گویا دین پر چلنے میں بندے کی مشیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر بندے کی مشیت بندہ نہ چاہے، اور یہ چیز ہم اور آپ بالکل محسوس بھی کرتے ہیں کہ جو شخص بازار جانا چاہتا ہے وہ بازار جا رہا ہے، جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، لیکن جو شخص یہ نہیں چاہتا وہ دوسرے راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کی عمل کے لحاظ سے ان کو انسان کو مشیت عطا کی ہے، اسے مجبور نہیں بنایا ہے۔ تو لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے، یعنی ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مجید مگر عالمین کے لیے ذکر اور نصیحت۔ عالمین میں کون ہے؟ لمن شاء منکم، تم میں سے جو چاہے، ان یستقیم، یہ کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عقیدے سے متعلق ایک بڑے اہم چیز کی وضاحت فرمائی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وما تشاءون، اور نہیں چاہتے ہو تم، الا مگر، ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ یہ کہ رب العالمین چاہ لے، اللہ یہ کہ رب العالمین چاہ لے۔ گویا صرف تمہاری مشیت سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ تمہاری مشیت تابع ہے کس کے؟ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کی مشیت کے۔ دیکھیے یہاں پر عالمین جو استعمال ہوا ہے، یہاں اس عالمین سے مراد تمام مخلوقات ہیں،
اس سے پہلے عالمین آیا اس سے جن اور انس. اسی لیے آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ کے معانی متعین کرنے کے لیے سیاق و سباق پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. یہ قرآن فہمی کے جو داخلی اصول ہیں ان میں سے ایک اصول، ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ کسی لفظ کے معنی کو متعین کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے کس سیاق میں، کس سباق کے اندر یہ الف آیا ہوا ہے اس پر ضرور توجہ دی جائے. تو وما تشاؤون، اور تم نہیں چاہتے ہو الا یہ کہ رب العالمین چاہ لے. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ بندوں کی مشیت تو ہے، البتہ ان کی مشیت اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اب تھوڑی سی اس کی وضاحت میں جو ہے وہ فوائد کے اندر کرتا ہوں. چلیں دیکھیے، اس پوری صورت سے فائدوں کا ذکر میں درمیان میں کرتا رہا ہوں، لیکن آسانی کے لیے دو چند فائدے آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں. مثال کے طور پر اگر انسان وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ پر نظر رکھے کہ اس دن جب کہ 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا اگرچہ بڑی قیمتی ہیں، تو گویا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دنیا میں قیمتی سے قیمتی چیز بھی بے قیمت ہو جائے گی، لوگ اس کی پرواہ نہ کریں گے. اگر پرواہ اس دن کوئی چیز کام آئے گی جس پر لوگوں کی نظر ہوگی تو وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ہے. لہذا ایک عقل مند اور ہوشیار کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ چیز باقی رہنے والی ہے. اسی طریقے سے شاید پچھلی مجلس کے اندر ہم نے اس فائدہ کا ذکر کیا تھا، نہیں کیا تھا یاد نہیں، اس لیے میں اس کا دوہرا رہا ہوں کہ نیک ساتھی کی اہمیت بہت ہے. اگر کسی سے یہ نہ ہو سکے کہ کسی کو نہ مل سکے کہ نیک کو اپنا ساتھی بنائے، تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والا بنے. وہ کیسے؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانوں کو، نفسوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کا گروپ اور ہوگا اور بروں کا گروپ اور ہوگا، علماء کا گروپ اور ہوگا، زہاد کا گروپ اور ہوگا، صالحین کا گروپ اور ہوگا. اسی طریقے سے فسق اور فجور میں شرابیوں کا الگ گروپ ہوگا. اور وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. لہذا اگر کوئی شخص اپنی عاقبت کی فکر رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور ان سے محبت کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی. یا آپ نے ایک اور حدیث بیان فرمایا المرء مع من احب، انسان آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ اس دنیا میں محبت کرتا ہے. تیسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور گویا آپ کا تزکیہ کیا گیا ہے، آپ کی صفائی بیان کی گئی ہے کہ وحی کی کوئی بات آپ چھپاتے نہیں ہیں. میں یہ فائدہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں اپنے کو مسلمان کہلانے والے بعض ایسے بدبخت ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کو چھپا لیا تھا. جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ وہ آیتیں جو حضرت علی کی ولایت وغیرہ کے بارے میں تھیں، اللہ کے رسول نے اسے لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا، اس لیے کہ آپ کو ڈر تھا کہ لوگ اس کو مانیں گے نہیں. اسی طریقے سے گمراہ صوفیوں کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت تو سکھلائی ہے، البتہ طریقت جو ہے وہ کسی کسی کو بتائی ہے آپ نے. ظاہر بات ہے یہ سراسر گمراہی. اللہ کے رسول نے ہر چیز کیا بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा का नहारिहा। तो कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपाई नहीं है। इसी तरीके से बाद लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की आयात सिफात की तावील करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उन्हीं अल्फाज में समझाया जिसको वो समझ सकते थे। यानी गोया सहाबे इकराम अल्लाह ताला की सिफतों को नहीं समझ सकते थे, इसलिए आपने ये कहा कि हाँ अल्लाह ताला आसमान में है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गोया आपका मुकम्मल तज़किया है कि आपने कोई भी बात वमा हुवा अलल गैबी बिज़नीन, गैब की जो बात भी आपके पास आई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लोगों तक पहुंचाने में किसी बखालत से काम नहीं लिया है। इसी तरीके से कोई भी शख्स कोई भी नेक अमल जो करता है वो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक के बगैर नहीं करता। जब तक अल्लाह ताला की तौफीक शामिल हाल ना हो कोई आदमी कोई काम नहीं कर सकता। और इसको हम आप लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं। कितने लोग हैं पिछले साल हज के लिए अपना पूरा प्रोग्राम बनाए रहे होंगे लेकिन नहीं कर सके। कितने लोग हैं अभी यहां सऊदीया में जो इंडिया जाने के लिए पाकिस्तान प्रोग्राम बनाए होंगे लेकिन वहां से यहां आने के लिए वीजा सब कुछ लग गया होगा, एयरपोर्ट तक पहुंचे होंगे लेकिन वो मा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत हर एक पर गालिब है। ये अलग मसला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को मशीयत दी है, लेकिन मशीयत का माना क्या है? अल्लाह की मशीयत का यानी अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते हमवार करता है, आसानियां उसके लिए करता है। इसी तरीके से किसी बुजुर्ग ने सही कहा है, यकीनी 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 बिल्लाह यकीनी। अल्लाह तबारक व तआला पर चूंकि मेरा यकीन है कि कोई काम बगैर उसके मर्जी के नहीं हो सकता, लिहाजा मैं अल्लाह ताला से मदद, कोई भी काम करते हुए अल्लाह से मदद तलब करता हूं तो अल्लाह ताला मेरी मदद करता है। यकीनी बिल्लाही यकीनी यानी मुझे बचा लेता है हलाकत से, गुमराही से, क्योंकि अल्लाह ताला पर मेरा ये यकीन है कि कोई काम बगैर उसकी मर्जी के नहीं हो सकता। लिहाजा हमने किसी काम की कोशिश की, पूरी कोशिश की और वो काम नहीं हुआ तो मुझे परेशानी नहीं होती है। क्यों? मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए खैर इसी में रखी है। अहले सुन्नत व जमात का भी एक अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन आमाल का हमें आपको करने का हुक्म दिया है उनमें बंदों की मशीयत शामिल है, जबरिया और कदरिया के तरीके से नहीं है, बल्कि तकदीर पर ईमान के जो 4 दर्जात उलमा बयान करते हैं उनमें क्या है? एक मशीयत भी है, उनमें एक मशीयत भी है। यानी बंदा मुख्तार कुल ना है ना मजबूर महद है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मशीयत दी है। और जाहिर बात ये लंबा मौजू है जो अभी यहां पर छेड़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी दुआओं में अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक तलब की गई है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वक़िनी शर्र नफ्सी, अल्लाहुम्मा हदिनी व सद्दिदनी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक। तो कितनी ऐसी हदीसें हैं जिनके अंदर ये चीज़ तलब की गई है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सबात फ़िल अम्र वल अज़ीमत अला रुश्द, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइ मग़फ़िरत, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका शुक्र निअमतिका व हुस्न इबादतिक व हुस्न इबादतिक, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तो इसको समझना चाहिए और इन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। छठा फायदा, सिराते मुस्तकीम वही है जो वही से साबित हो, जो वही के खिलाफ होगी
लिमन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम, यानी ज़िक्रुल लिल आलमीन ये क्या है? जो सीधे रास्ते पर चलना चाहे। गोया इसके खिलाफ जो चीज भी होगी वो सीधे रास्ते के खिलाफ होगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर खुतबे में आप बयान फरमाते थे कि कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरी चीज कुरान की अजमत। कहते जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर के आए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान की अजमत के पेश नज़र इन आयतों में है जिब्राईल की 6 सिफात बयान की, जैसे हमने आपके सामने रखा। अव्वलन रसूल हैं, करीम हैं, ज़ी क़ुव्वा हैं, इंद ज़िल अर्श मकीन हैं, मुताइन हैं और अमीन भी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान से मुकम्मल फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कुरान को हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना दे। अल्लाह ताला कुरान को हमारे लिए हुज्जत बनाए, ना कि हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत हो। अल्लाह ताला कुरान को हमें हमारे और आपके लिए जन्नत और अल्लाह की रज़ा की तरफ क़ायद और ले जाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ। याकूब अजीज़ 009665089590707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ। अब्दुलसलाम उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मक़ालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।